السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، غیرت مند دولہے کی آمد ذرا دیکھیں، جو صرف گنتی کے چند افراد کو اپنے ہی گھر سے کھانا کھلا کر لڑکی والوں کی ہاں لے گیا، جس کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، جن باتوں کی فکر آج ہم کرتے پھرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں 400-500 کی بارات کی ڈاکوؤں کی فوج لڑکی والوں کے ہاں ان کو لوٹنے کے لیے نہ لے گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، بلکہ اس نے یہ دیکھا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہتے پھریں، میں نے نکاح کو آسان کرنا ہے اور ایک مثال قائم کرنی ہے، جو کوئی جو مرضی کہتا ہے کہتا رہے، مجھے دنیا والوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے پرواہ اس بات کی کرنی ہے جو میرے اللہ کا حکم ہے اور جو نبی پاک کا طریقہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا تو میرا اللہ ضرور میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، میرے اہل و عیال میں اللہ برکت دے گا، میرے کاروبار میں، میرے گھر بار میں اللہ ضرور برکت دے گا، اور میرے لیے ہر کام میں اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور اس کے برعکس اگر میں کسی غریب لڑکی والوں کا دل دکھاؤں گا، کسی یتیم اور غریب لڑکی والوں پر جہیز اور برات کے نام پر ان کو پہلے ہی دن لوٹ لوں گا، تو پھر میرا اللہ مجھے کیسے سکون دے گا؟ مجھے ساری زندگی سکون کیسے ملے گا؟ سوچیں آپ بھی ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یہ غریب بچی والے کو لوٹتا کون ہے؟ کوئی ڈاکو نہیں، چور نہیں، بلکہ مہذب ڈاکو اور مہذب چور اپنا ماموں ہوتا ہے لڑکی کا، اپنا چاچا ہوتا ہے، اپنی خالہ ہوتی ہے، بڑی بڑی خالہ کو، بڑے بڑے چاچوں کو، بڑے بڑے تایا ابو کو ہم نے نکاح کے موقع پر فروغ بندے دیکھا ہے، یاد رکھیں ذرا، بلیک میل کرتے دیکھا ہے چاچے مامے تایا کو اپنی بھانجی کے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتے دیکھا ہے نکاح کے موقع پر۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، میرے بندو تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو، باطل طریقے سے ہڑپ نہ کیا کرو، ظالم بن کر، فرعون بن کر، جبری طریقے سے لوگوں کے مال مت کھاؤ، اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کے انگارے مت بھرو۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں مال ہڑپ کرنے کے کتنے ہی طریقے رائج ہیں، جوئے کی صورت میں لوگوں کا مال کھایا جا رہا ہے، چوریاں کر کے، بانڈ کے ذریعے، ڈاکو بن کر مختلف طریقے سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے اس معاشرے کے اندر۔ اور لوگوں کو لوٹنے کا ایک اور طریقہ جو کئی دہائیوں سے ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کا مال کھانے کا، غریبوں کا، غریب بیٹی والوں کا مال کیسے کھایا جا رہا ہے؟ جہیز کے ذریعے بیٹی والوں پر 4-4 اور 500 کی بارات کو مسلط کر کے ان کے گھر سے، غریبوں کے گھر سے کھانا کھایا جا رہا ہے لاکھوں روپے کا، چاہے اس غریب بیٹی والے نے خود کئی ماں گوشت کی شکل نہ دیکھی ہو، مگر ان کی بیٹی کی شادی پر ان سے ناجائز طور پر، جبری طور پر مال کھایا جاتا ہے، مختلف ڈشیں۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه۔ اور میرے امتیو سن لو اپنے نبی کی بات، آپ نے فرمایا کسی مسلمان کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر کھانا حلال نہیں ہے۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آج ہم جو بیٹی والوں کے ہاں بات پکی کرنے کے بعد لڑکی والے جب اپنے بچی کے کارڈ تقسیم کر دیتے ہیں، کارڈ تقسیم کرنے کے بعد ہم ان کو جہیز کی لمبی لسٹیں پیش کرتے ہیں، اب تو یہ کارڈ تقسیم کر چکے ہیں، اب تو یہ جہیز دیں گے، چاہے ڈاکہ مارے، سود پر پیسے لے، ملامت کرے، باپ گردہ بیچے، اب تو یہ پھنسا ہوا ہے نا۔
پھر ان کو اس موقع پر بلیک میل کرتے ہیں اور تب پھر بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاں برات کے تقریباً 400-500 لوگ لے کے آئیں گے کیونکہ ہماری ناک کا مسئلہ ہے اور آپ اچھا ہوٹل کر لیں ہمارے لیے اور اچھی اچھی ڈشیں تیار کرنی ہے. بکرے کا گوشت آپ نے تیار کرنا ہے, بڑا گوشت ہم نہیں کھاتے. یہ بلیک میلنگ لڑکی والوں کے ساتھ کی جاتی ہے کہ نہیں؟ سارے بولے ذرا. کی جاتی ہے. اب وہ بیچارہ باپ اگر سامان تیار نہ کرے جہیز کا, 500 کی فوج برات کی, کھانا کھلانے کے پیسے چاہے کہاں سے مرضی کو لے کے آئے, سود پر پیسے لے, کرتا بیچے اپنا مکان گیری رکھے, جہاں سے مرضی اس کو کرنا پڑتے ہیں. اگر کرے تب مرتا ہے, اگر نہیں کرتا تب بھی مرتا ہے بیچارہ. اور یہ غریب بچی والے کو لوٹتا کون ہے؟ کوئی ڈاکو نہیں, چور نہیں, بلکہ مہذب ڈاکو اور مہذب چور اپنا ماموں ہوتا ہے لڑکی کا, اپنا چاچا ہوتا ہے, اپنی خالہ ہوتی ہے. بڑی بڑی خالہ کو, بڑے بڑے چاچوں کو, بڑے بڑے تایا ابو کو ہم نے نکاح کے موقع پر فروغ بندے دیکھا ہے. یاد رکھیں ذرا, بلیک میل کرتے دیکھا ہے چاچے مامے تایوں کو اپنی بھانجی کے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتے دیکھا ہے نکاح کے موقع پر. ماشاءاللہ جس تقریب میں آپ بیٹھے ہیں, جو تقریب آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ کی نکاح ہو رہا ہے. یہ کیسا نکاح ہے یہی بتانے کے لیے یہ پروگرام قائم کیا. یہ بیان نہ کر رہا ہوں, آپ یہی بتانے کے لیے کہ یہ نکاح کیسا ہے. دنیا کا منفرد ترین نکاح اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ہمارے ہی چینل پر دیکھا ہوگا, ہمارے ہی ادارے کا آپ نے اس سے پہلے بھی نکاح دیکھا ہوگا. اس سے پہلے آپ کو یہ نکاح اس طرح سادہ نکاح کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا, نہ یہ باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی. یہ نکاح کیسا ہے, یہ وقار بھائی آپ دیکھ رہے ہیں, دلہا بھائی ماشاءاللہ ان کا آج نکاح ہے. ماشاءاللہ یہ نکاح کیسا ہے آپ نے دیکھا کہ یہ بارات کے تقریباً 5-7 افراد دیکھیے آپ نے لے کے آئے اپنے ساتھ ماشاءاللہ, اور ان مہمانوں کو یہ کھانا اپنے گھر سے کھلا کے آیا. لڑکی والوں کے یہاں بیٹھے ہیں, اسلام میں کھانا نہیں ہے برات کا, اس لیے کہ اپنے مہمانوں کو کھانا گھر سے کھلا کے آیا. اور یہاں خوشی کے موقع پر آپ کی تواضع کے لیے یہ مٹھائی کے 2 ڈبے ساتھ لے کے آیا ہے. خوشی اس کو ہے. اور یہ کیوں ہے, آپ لوگ کیوں دکھا رہے ہیں؟ تاکہ معاشرے والوں کے لیے ایک حجت قائم ہو جائے کہ یہ کام مشکل ترین ضرور ہے مگر ناممکن تو نہیں. معاشرے والوں, انیلا نہید دختر محمد اقبال روبرو ان گواہوں کی موجودگی کے اندر 5000 حق مہر معجل کے ساتھ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت آپ کا نکاح انیلا نہید دختر محمد اقبال سے کیا قبول ہے؟ قبول ہے. وقار بٹ والد راشد جاوید بٹ روبرو ان گواہوں کی موجودگی کے اندر 5000 حق مہر معجل کے ساتھ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت آپ کا نکاح کیا قبول ہے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کریم یہ نکاح تیرے پاک پیغمبر کی سنت کے مطابق اللہ جو ہو رہا ہے, اللہ اس نکاح میں خیر عطا فرمانا, اللہ برکت عطا فرمانا. اللہ جو 2 خاندان آپس میں مل رہے ہیں, اللہ ہمیشہ ان کو محبت پیار کے ساتھ ہی ملنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ اس جوڑے میں علی اور فاطمہ والی محبت پیدا فرمانا, نبی اور عائشہ والی محبت پیدا فرمانا. اللہ اس نظام
بابرکت نظام کو پھیلانے میں اللہ میری مدد فرما، اللہ نیک ساتھی عطا فرما، اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما جو اس کام کو میرے ساتھ لے کر آگے بڑھیں تاکہ یہ نظام پوری دنیا میں پھیلا سکوں۔ اللہ میری مدد فرما، اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما دے، اللہ جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ مبارک جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز معاشرے والوں، ہمارے پاس دولہ بھائی محمد وقار بھائی بیٹھے ہیں جن کی آج ماشاءاللہ بابرکت تقریب نکاح منعقد ہوئی، جس لڑکے نے خودداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیوی سے نہ جہیز لیا اور نہ ہی کھانا کھایا بارات کا، یہ دونوں مین بتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ ان سے ہم جانیں گے کہ اتنا بڑا انہوں نے ماشاءاللہ قدم اٹھایا اور اتنی بڑی قربانی دی اور اتنی بڑی آسانی پیدا کی اس معاشرے کے لالچی لوگوں کے لیے۔ ان کی زبانی پوچھیں گے کہ کیا وہ اس بابرکت نظام سے خوش ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ نے جہیز بھی نہیں لیا اور کھانا بھی نہیں کھایا بارات کا، یہ تو اس معاشرے کے لیے انہونی بات ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے اس امت کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے اتنا بڑا قدم اٹھایا، کیا آپ خوش ہیں؟ ماشاءاللہ جی الحمدللہ خوش ہوں۔ اور آپ معاشرے کے لالچی لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدارا جو جوان بیٹیاں بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں لوگوں کے، جو جہیز اور اچھے کھانے کی وجہ سے جو نکاح نہیں کر پا رہے، تو اللہ کے لیے ان کے حال پہ ترس کھائیں، اور جیسے یہ نکاح ہو رہا ہے پلیز ایسے کرنے کی اپنے آپ میں ہمت اور کوشش کریں۔ جی ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے سنا ہے ماشاءاللہ کہ جو اس تقریب کا مرکزی کردار ہے دولہ بھائی، ماشاءاللہ اس کے جذبات آپ نے سنے، اور یہ یقین کریں کہ لالچی لوگوں کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے اور ایک سبق بھی ہے۔ خدارا آپ سارے محمد وقار بننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت وقار عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو میں سب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، شاید بہت سارے لوگ جتنے بھی ادھر بیٹھے ہیں ان کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی۔ میں عامر بھائی کو بڑے ایک عرصے سے جانتا ہوں اور ان کی تحریک کو تقریباً کہ 10 سال کا عرصہ، 10 سے 12 سال کا عرصہ جو کہ ہو گیا ہے، اور یہ میری آنکھوں کے سامنے ہی ماشاءاللہ ادھر سے ادھر تک آئے۔ میں ان کی کوششوں کی بڑی داد دیتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے بڑی ایک بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی ہیں، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس پیسہ کم ہے، مگر جانا ایک ہی زمین میں، تو اس کے لیے ہم یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، یہ جو سنت عامر بھائی نے شروع کی ہے، اس میں ہمیں حصہ لینا چاہیے اور اس کو ایک ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ بچیوں کے اس نکاح کو عام کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ زنا کا جو فتنہ ہے یہ ختم ہو جائے۔ اس کے لیے ہم سب کو ملنے کی ضرورت ہے، کے ساتھ قدم ملا کے چلنے کی ضرورت۔ اور میں ان کو بڑا پرسنلی جانتا ہوں، ان کو ماشاءاللہ بڑے دوسرے ملکوں سے بھی نکاح کے معاملے میں آتے ہیں، اور ادھر بھی کافی زیادہ ہمارے سمن آباد میں بھی یہ کافی پارک میں کافی زیادہ نکاح کروا چکے ہیں، اور ان کی جو طریقہ کار ہے ان کا، وہ ماشاءاللہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور میں ان لڑکوں کی داد دیتا ہوں جو ان کی باتوں سے مطمئن ہو کہ یہ نیکی کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ان لڑکوں کے سوا یہ ممکن نہیں ہے۔ جو مطمئن ہوتے ہیں خود پہلے اور اپنی زندگی کو لے کے چلتے ہیں، ایک نکاح کے ذریعے اپنی زندگی کو عام بناتے ہیں، آسان بناتے ہیں۔
صرف میری یہی ریکویسٹ ہے سب سے کہ آپ لوگ سنت نکاح کو عام کریں اور کائنڈلی زنا سے بچیں، جتنا بچ سکتے ہیں آپ لوگ، جہیز برات کا خاتمہ کریں آپ لوگ۔ شکریہ، السلام علیکم۔ عامر بھائی نے خود بھی بتایا کہ یہ زندگی کی شروعات ہیں، ایک نئی زندگی کی شروعات ہیں ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کے لیے۔ تو اس وقت جو انہوں نے یہ جرت مندانہ انداز کے ساتھ اور معاشرے کے اندر سنت کے ساتھ دلی لگاؤ کو عیاں کرتے ہوئے ایک بابرکت تقریب نکاح کا انعقاد کیا ہے، میں ان کو بھی اور بیٹی والوں کو بھی اور لڑکے والوں کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پورے معاشرے کے لیے آسانی پیدا کرنے کا، جو کہ سنت مطہرہ کے اندر موجود تھی، بڑا ہی شاندار انتظام کیا ہے اور بڑا ہی شاندار یہ کام ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کے اندر ان سے تعاون کریں اور عامر محمدی بھائی کے دست و بازو بن کر یہ مشن اپنی زندگی کے اندر چلاتے چلے جائیں، تاکہ بہت ساری بیٹیاں اور بہنیں جو نکاح کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کا نکاح بھی بڑے ہی باوقار انداز میں سنت مطہرہ کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ممکن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کو لمبی عمر دے، صحت دے، تندرستی دے۔ جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے، میرا خیال ہے کہ بہت بڑا قدم ہے۔ بطور انسانیت کے ہم بھی عامر بھائی کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک ان کو اس بات کا اجر دیں گے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے سب مسلمان بھائی اس عمل میں آئیں اور نکاح کو آسان بنائے، تاکہ بدکاری، معاشرے میں جرائم، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے بہنیں جو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ان کا نکاح آسان ہوگا، وہ اپنے گھروں میں جائیں۔ کام یہ سارے اللہ نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن عامر بھائی کی جتنی بھی سٹرگل ہے اس بارے میں، محنت ہے، ہم سب لوگ دعا بھی کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس عمل میں داخل کرے اور ہم بھی ان کا ساتھ دیں۔ یہ بہت ہی ایک تو آسان ہے، بچی والوں کے اوپر نہ اس کا بوجھ آتا ہے، اور ایک یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت یہ کام ہو رہا ہے، اور اسی طرح کام ہوتا رہے تو ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ زنا ہو رہا ہے تقریباً اسی وجہ سے، اور شادی کے اوپر بے پردگی ہوتی ہے، مرد سامنے بیٹھے ہیں، عورتیں سامنے بیٹھی ہیں، اس وجہ سے یہ معاشرے کے اندر جو غلط کام ہو رہا ہے، ان کو یہ ختم کرنے کے لیے یہ آپ حضرات ساتھ دیں گے۔ اسی طرح ساتھ کے ساتھ یہ ایک سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ناظرین، وہ ہو گیا جس کا کوئی سوچ بھی نہ سکے، ایسا کیا ہو گیا؟ تو پھر سنیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تحریک سنت نکاح کے تحت ہونے والے اس نکاح میں لڑکی کی رخصتی دیکھیں ذرا، وہ بھی جہیز کے بوجھ کے بغیر، لاکھوں روپے کے بارات کے کھانے کے بوجھ کے بغیر۔ ناظرین، آپ کو کیا پتہ کہ ایسی کتنی لاکھوں کروڑوں بیٹیوں کی رخصتیاں ایسے ہو سکتی ہیں؟ کیسے؟ اگر لڑکے والے جہیز کی لالچ چھوڑ دیں اور لڑکی والوں کے ہاں بارات کی صورت میں سینکڑوں لوگوں کی فوج کو لے جانا چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی ایسے ظالم لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اگر اپنی شادیوں میں برکت چاہتے ہو، اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہو، تو خدارا بیٹی والوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو اور جہیز برات کے بوجھ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو، اور اپنی شادیاں ایسے ہی جہیز برات کے بوجھ کے بغیر کرنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیں، پھر یاد رکھیں، خوددار بن جائیں، مانگنے والوں کے گھر کبھی نہیں بھرا کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔